کس انداز کے ساتھ علامہ ایک جدید علم الکلام کی بنیاد رکھ رہے تھے. دیکھیں ہوا یہ کہ جب انگریز یہاں پہ آ گیا وہ ایک پورا پیکج لے کے آیا جس میں آپ کی سوشل ویلیوز بھی تھی, آپ کے لیے کلچر بھی تھا, آپ کے لیے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز بھی تھے, آپ کے لیے نئے علوم بھی تھے, بہت کچھ. تو اس نے یہ بالکل ایسے سمجھیں جیسے ایک بندہ ہلکی سی روشنی سے ایک دم کھلی روشنی میں آئے تو اس کی آنکھیں چندے آ جاتی ہیں. تو ہمارے ہاں تو ایک عرصے سے ایک جمود طاری تھا علوم کے میدان میں اور ہمارے سوشل لائف کا جو فلو ہے اس کے میدان میں. تو جب ایک متحرک اور زندگی کو رول کرنے والی, دنیا کو رول کرنے والی تہذیب کے ساتھ سامنا ہوا تو یہاں کی جو دانش تھی, یہاں کا جو کام کرنے والا اور سوچنے سمجھنے والا ذہن تھا, اس کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں بچا. اب کریں کیا, یہ کیا ہوا؟ بالکل ان کو ایک نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. جب نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو اب اس پہ دو ریئیکشن سامنے آئے. ایک ریئیکشن تو یہ تھا یہ سارا غلط ہے, اس کو مسترد کر دو, اس کو قبول ہی نہیں کرنا. اگر آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا بھی کمپرومائز کریں گے تو یہ آپ کو نکل جائے گا. یہ ٹریڈیشنل جو ہمارے علماء تھے ان کا معاملہ تھا. ایک اور تھا جنہوں نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ سمجھوتا کریں, سازگاری پیدا کریں. اگر آپ سازگاری نہیں پیدا کریں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. سر سید کا اسکول آف تھاٹ تھا. اچھا, اب آپ دونوں کو دیکھیں تو دونوں کے اندر مسائل تھے, قطع نظر اس کے کہ دونوں کے پاس شاید یہی راستہ تھا جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی, جو ان کا حسن نیت تھا اپنی ملت کی بقا کے لیے, جو وہ بہتر سمجھ رہے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے اگر آپ بالکل آئسولیٹ ہو جاتے تو زندگی تو نہیں رکتی. تو بہتا پانی لاشوں کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیتے, ساتھ کیری نہیں کرتا. تو پھر تو آپ بالکل آگے نہ بڑھ سکتے. اور اب سر سید کا اگر ہم دیکھیں تو سر سید کا ایک عجیب فنامنا ہے. سر سید احمد خان نے جب یہ سارا کچھ دیکھا, ویسٹ کو بھی دیکھا, وزٹ بھی آپ جانتے ہیں وہ گئے بھی وہاں پہ, تو اب انہوں نے جو راستہ دیا, اب اس راستے کے اندر انہیں بہت سی چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑا. ان چیزوں پہ کمپرومائز کرنا سر سید کا کیا تھا؟ یہ دراصل اس دور کی دینی دانش کی تنگ دامانی کا عملی ثبوت تھا کہ ان کو کوئی آرگومنٹ میسر نہیں تھا جس پہ وہ کھڑے ہو کے اپنے اوپر غالب آ جانے والی تہذیب سے کوئی مکالمہ کر سکتے یا اس سے کوئی بات کر سکتے. ان کے پاس سوائے ان چیزوں کے جن پہ وہ ڈٹ سکتے تھے, ڈٹ جانے کے, بقیہ سب چیزوں پہ سمجھوتا کر کے ایک راستہ نکالنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. آپ دیکھیں فرشتوں کا سر سید کو نے انکار کیا اور بہت سے معاملات ہوئے. تو وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے جدید علوم کو دیکھا اور ان کے سوالات کو دیکھا اور اپنے گھر میں ان کو کوئی ہتھیار نہیں ملا, کوئی ٹول نہیں ملا, کوئی آرگومنٹ نہیں ملا جس کے ساتھ وہ اس کا سامنا کرتے. حالانکہ اگر آپ سر سید کی دینی غیرت کو دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں. ان کی ذاتی زندگی, ان کی پرسنل جو ایفیلیشن ہے اپنے بنیادی اصولوں کے ساتھ. میں ایک مثال یہاں دینا چاہوں گا. اگر آپ سر سید کی تفسیر کو پڑھیں تو میں کسی معاملے میں ایک کچھ کمپیریٹیو اسٹڈی کر رہا تھا. سورہ یوسف میں ایک مقام آتا ہے جہاں حضرت زلیخا اور حضرت یوسف سیدہ زلیخا کا جو معاملہ ہے, تو وہاں قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کہ یوسف نے زلیخا کا ارادہ کر لیا اور زلیخا نے یوسف کا ارادہ کر لیا, اور یوسف بھی ارادہ کر لیتا اگر وہ اللہ کی دلیل کو نہ دیکھتا. سب مترجمین نے یہی ترجمہ کیا. یقین کریں جب میں نے یہاں پہ سر سید کو پڑھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. سر سید نے لکھا, سب مفسرین نے ٹھوکر کھائی یہ لکھ کے کہ یوسف نے زلیخا کا ارادہ کر لیا, اور سورہ یوسف سے داخلی دلائل دے کے ثابت کیا کہ یہ ترجمہ غلط ہے. عربی زبان کے قواعد کے حوالے دے کے ثابت کیا کہ یہ ترجمہ غلط ہے. یعنی عصمت انبیاء کے بارے میں جس طرح مبنی بر دلائل, اور جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے شرح صدر, ایک ہوتا ہے شرح صدر ایمانی, اس کے ساتھ انہوں نے اپنا موقف بیان کیا, انسان دنگ رہ جاتا ہے. کسی نے انہیں خط لکھا کہ حضور والا آپ بڑے ماڈرن تھنکر ہیں, بڑی اوپن سوچ رکھتے ہیں, تو
تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نماز اردو میں نہ پڑھ لیا کریں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ تو سر سید نے بڑا دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا یہ آپ نے مجھ سے یہ پوچھا نماز اردو میں پڑھنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, سوائے ایک چھوٹی سی بات کہ نماز نہیں ہوتی. یعنی باوجود ہے کہ لوگ ان کو کیا سمجھتے تھے, اور سر سید کا جو دینی حوالہ تھا وہ اتنا اسٹرانگ تھا. آپ دیکھیں ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ وائسرائے اور جو جتنے دوسرے بڑے لوگ تھے ان کی آیا کریں مجالس میں, وہ اپنی فیملی کی خواتین کو نہیں لے کے جاتے تھے. سر سید کی بایوگرافی میں موجود ہے. کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے؟ سر سید نے کہا وہاں بے پردگی ہوتی, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. مطلب ہے کتنا وہ اپنی ویلیو, لیکن اس کے باوجود کیوں وہ ان بنیادی معتقدات پہ کمپرومائز کرنے پہ آ گئے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس آرگومنٹ کوئی نہیں تھا. ہمارا سوچنے کا سفر, ہمارا تعقل اور تفکر کا سفر بہت پیچھے رہ گیا تھا اور دنیا بہت آگے چلی گئی تھی. اب یہ جو دو راستے تھے, اب ان دو راستوں کے اندر رہتے ہوئے یہ منصب قدرت نے اقبال کو بخشا کہ اقبال نے ہمیں وہ راستہ دکھایا جو ہمیشہ ہمارے کام آنے والا راستہ ہے. یعنی اقبال کے سامنے جو چیلنج تھا, تعلیم پیر فلسفہ مغربی ہے یہ, ناداں ہیں جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش. علامہ کہتے ہیں میں مغرب سے یہی پڑھ کے آیا ہوں کہ جو لوگ اس خدا کو ڈھونڈتے ہیں جو نظر نہیں آتا, کیسے پاگل لوگ ہیں. وجہ کیا ہے؟ محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی. اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش. اس پاش پاش شیشے کو پھر سے جوڑنا اور اتنا صحت مند بنا دینا کہ اس میں اپنا امیج صحیح نظر آنے لگے, یہ بہت مشکل کام تھا. اقبال نے یہی